بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو بات آئی تھی اس میں سب سے پہلے اعتکاف کی فضیلت، اعتکاف کسے کہتے ہیں یہ بھی بات آ گئی تھی۔ پھر اعتکاف کی 3 قسمیں بتائی گئی تھی کہ ایک ہوتا ہے واجب اعتکاف، ایک ہوتا ہے سنت اعتکاف اور ایک ہوتا ہے نفل اعتکاف۔ یہ 3 طرح کا اعتکاف۔ اور پھر جو ہے آپ کا واجب اعتکاف کے جو فضائل ہے اور مسائل، یعنی جو فضیلت ہے اور جو مسئلہ مسائل ہے ان چیزوں کو بھی بتا دیا گیا تھا۔ پھر سنت اعتکاف کی بات چل رہی تھی کہ سنت اعتکاف میں کیا کیا کرنا چاہیے ہے نا، اور کیا کیا چیزیں جائز ہے اور کیا کیا چیزیں ناجائز ہیں۔ تو اسی طرح سے دیکھ لیجئے کھانے پینے کی ضروری چیزیں باہر سے لانے کے لیے، نمبر 1 کھانا پانی لانے کے لیے کوئی میسر نہ ہو تو اس غرض سے باہر جانا جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے یا محلے میں بھی اگر کوئی نہیں ہے جو آپ کا کھانا لا سکے تو آپ خود گھر سے کھانا لا سکتے ہیں، سمجھے کہ نہیں، یہ جائز ہے یہ۔ نمبر 2 ایسے وقت میں کھانا لینے کے لیے جائے جب اسے کھانا تیار مل جائے۔ ہاں لیکن ایسے وقت میں ہم جائیں گے کہ ہم کو پتہ ہے کہ میرا گھر میں کھانا جو ہے رات میں 9 بجے تک پک جاتا ہے، تب ہم 9 بجے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ میرا گھر میں کھانا 9 بجے پکتا ہے اور ہم 8:30 بجے وہاں گھر پہنچ گئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، سمجھے، یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ جب بالکل معلوم ہو کہ اب اس وقت تک میرے گھر میں کھانا پک چکا ہوگا تو اب گھر جائیے اور کھانا لے کر کے آ جائیے۔ لیکن اگر گھر میں جا کر اسے معلوم ہو کہ کھانے میں کچھ دیر ہے تو مختصر انتظار کر سکتا ہے۔ نمبر 3 اگر کھانا لانے کی ذمہ کسی کی لگا دی گئی ہے لیکن اتفاق سے وہ نہیں آیا تب بھی کھانا لانے کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ کہ بھائی چھوٹا والا بھائی تھا وہ کھانا لاتا تھا لیکن پتہ نہیں اس کی آنکھ لگ گئی ہے یا وہ سو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، آیا نہیں ہے وہ۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ اب سحری کا وقت ختم ہونے والا، تو اب جلدی سے آپ چلے جائیے گھر اور کھانا لے کر کے آ سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے یہ، سمجھے کہ نہیں۔ اسی طرح جمعے کی نماز کے لیے دیکھ لیجئے، بہتر ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جائے جس میں نماز جمعہ ہوتی ہو۔ جیسے ہمارے یہاں مسجد میں جمعے کی نماز ہوتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جائے جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے۔ مثلا یہ کارگل اب کا ہے، ہمارا جو کارگل ہے یہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، 5 وقت نماز تو ہوتی ہے لیکن جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو اگر وہاں کوئی اعتکاف کر رہا ہے تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آ سکتا ہے، لیکن قریب کی مسجد میں جائے وہ۔ البتہ اس غرض کے لیے ایسے وقت میں نکلے جب اسے اندازہ ہو کہ جمعے کی نماز پہنچ کر 4 رکعت سنت ادا کرنے کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جائے گا، سمجھے گئے۔ یہ نہیں کہ اب جمعہ اب وہاں پہ محمدی مسجد میں پڑھنا چاہتا ہے، اب جمعے کی نماز وہاں خطبہ جو شروع ہوتا ہے 1 بجے، اب وہ 12:30 بجے پہنچ گیا ہے، تب یہ جائز نہیں ہے، بلکہ بس وہ 10 منٹ پہلے پہنچے دم، صرف 4 رکعت وہ سنت پڑھ لے اور اس کے بعد جو ہے اتنا ہی بس ٹائم رہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے اتنی دیر پہلے پہنچے کہ جتنی دیر میں وہ 4 رکعت سنت ادا کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد ٹھہرنا جائز نہیں ہے، مطلب جمعے کی نماز پڑھ لیے، اب وہاں ٹھہر نہیں سکتے مسجد میں، سمجھے کہ نہیں، فوراً آپ کو وہاں سے نکلنا پڑے گا۔ تاہم اگر ضرورت سے زیادہ ٹھہرا تو چونکہ مسجد ہی میں ٹھہرا ہے اس لیے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد فوراً وہاں سے چل پڑے اپنی جگہ میں۔ نمبر 3 جمعے کی نماز کے یہ احکام صرف مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ عورتوں پر جمعہ واجب ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کو جمعہ کے لیے جانے کی نہ ضرورت ہے اور نہ ان کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح اذان دینے کے لیے اگر کوئی مؤذن اعتکاف میں بیٹھے اور اسے اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر جانا پڑے تو جا سکتا ہے، البتہ اذان کے بعد باہر نہ ٹھہرے۔ اب ہمارے یہاں تو اذان جو ہے مسجد کے اندر ہی ہوتی ہے، سمجھے کہ نہیں، لیکن بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ جہاں مائک نہ ہو تو وہاں تھوڑا سا کہیں ہٹ کر کے کھڑا ہو کر کے اذان دینا پڑتا ہو، تو اذان دینے کے لیے وہ جا سکتا ہے، لیکن اذان دینے کے بعد وہ وہاں ٹھہرا نہ رہے بلکہ فوراً مسجد میں چلا آئے۔ اگر اذان کی جگہ تک جانے کے لیے 2 راستے ہوں، ایک مسجد کی حد کے اندر سے اور دوسرا باہر سے، تو اندر والے راستے سے جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی مسائل ہے، جیسے
اگر شرعی ضرورت کی وجہ سے باہر گیا اور واپس آتے ہوئے کوئی بیمار آدمی مل گیا تو اس کی چلتے چلتے بیمار پرسی کر لی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے مان لیجئے آپ ضرورت کے لیے کسی کام سے ہے نا گھر میں مان لیجئے کھانا ہی لانے گئے تھے، کوئی نہیں تھا، کوئی لا کر کے بھی نہیں دینے والا تھا، تو آپ گھر چلے گئے۔ اب راستے میں پتہ چلا کہ کوئی بیمار آدمی ہے تو اس کے پاس آپ ٹھہر نہیں سکتے ہیں، بلکہ اب چلتے چلتے ہی اس کی خیریت پوچھ لیجئے، دعا دے دیجئے، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو شفا دے۔ چلتے چلتے ہی یہ آپ کو جو ہے یہ دعا دینا ہے، یہ بیمار پرسی کرنا ہے۔ اس کے لیے رک نہیں سکتے ہیں آپ، یہ نہیں کہ رک گئے وہاں اور اس کے عیادت کرنے لگے، پوچھنے لگے حال چال، آپ رک نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح سے چلتے چلتے سلام کر لیا یا نماز جنازہ بالکل تیار تھی اس میں شامل ہو گیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا یہ ہے کہ آپ کسی کام سے نکلے تھے ہے نا، مان لیجئے کہ جو ہے آپ کو وضو ہی کرنا تھا یا استنجا کرنا تھا، اور آپ اس کے ارادے سے، استنجا کرنے کے ارادے سے اور وضو کرنے کے ارادے سے مسجد سے باہر نکلے تھے، اور اتفاق سے آپ دیکھ رہے کہ نماز جنازہ ادھر کھڑی ہو گئی ہے، سمجھے کہ نہیں، تو آپ جنازے میں شریک ہو جائیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن صرف جنازہ پڑھنے کی نیت سے باہر نکلنا کل بتائے تھے کہ صرف جنازہ پڑھنے کی نیت سے مسجد سے باہر نکلنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن آج دوسرے کام سے نکلے تھے اور اتفاق سے دیکھے کہ جنازہ بھی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں۔ تو یہ دوسرا ہو گیا ایک واجب اعتکاف کا اور ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا پورا ہو گیا۔ تیسری جو قسم ہے اعتکاف کی، تیسری قسم یعنی کہ نفل اعتکاف، تو اس کے لیے سن لیجئے کہ اس کے لیے خاص مدت اور خاص زمانہ کا ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جیسے سنت اعتکاف کے لیے تو رمضان کا آخر عشرہ ہے نا، یہ ٹائم فکس ہے اس کا، یہ ٹائم جو ہے 21 رمضان سے جو ہے یہ ٹائم فکس ہے اس کا۔ اسی طرح سے واجب اعتکاف کے لیے بھی فکس ہوتا ہے کہ آپ اگر واجب اعتکاف کی نیت کر چکے ہیں اور اپنے پر لازم کر چکے ہیں تو جتنے دن کا اعتکاف آپ کا نیت کیے ہیں اتنے دن کا اعتکاف تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، سمجھے کہ نہیں۔ اور اگر آپ منت جب مانے تھے تو آپ اگر یہ بھی بول دیے کہ سنیچر اتوار اور سوموار کا روزہ رکھیں گے تو آپ سنیچر اتوار اور سوموار کا ہی روزہ رکھنا ہے اور اعتکاف بھی کرنا ہے۔ لیکن نفل اعتکاف جو ہوتا ہے اس میں جو ہے کوئی دن اور ٹائم مقرر نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں، کوئی مقرر نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ ہے، اور روزہ بھی رکھنا ضروری نہیں ہے، نفل اعتکاف میں روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ آپ جب جی چاہے صبح سے لے کر دوپہر تک اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، ظہر سے لے کر کے عصر تک آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، عصر سے مغرب تک اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، یا اسی طرح مغرب سے عشاء اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، یا پھر عشاء سے فجر میں آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت آ کر کے اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے نفل اعتکاف میں۔ کچھ مسئلہ اس کا بھی ہے، سن لیجئے کہ نفلی اعتکاف یعنی نفل اعتکاف ہر مسجد میں ہوتا ہے، خواہ اس مسجد میں نماز با جماعت کا اہتمام ہو یا نہ ہو، ہے نا۔ واجب اعتکاف اور سنت اعتکاف کے لیے تو ضروری ہے کہ جس مسجد میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں وہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، 5 وقت کی نماز وہاں ہوتی ہو، ہاں۔ لیکن نفل اعتکاف کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ جہاں بھی جس مسجد میں چاہے وہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، وہاں بھی اعتکاف آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوا یا نماز پڑھنے کے لیے یا کسی اور ضرورت کے لیے اور نیت کر لی تو ان سب صورتوں میں اعتکاف کا ثواب مل جاتا ہے اس کو۔ مثلا آپ نماز پڑھنے آئے اور نماز پڑھنے جب آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے اسی وقت آپ اعتکاف کی نیت کر لیے، اب جتنی دیر آپ 1 گھنٹہ اگر مسجد میں رہے ہاں تو 1 گھنٹے کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ نماز پڑھے وہ تو الگ عبادت ہے، اس کا ثواب الگ ہے، لیکن اعتکاف کی نیت اگر کر لیے تو اس کا ثواب الگ سے مل جاتا ہے، سمجھے نا۔ ہاں۔ نمبر 3، نفلی اعتکاف اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک آدمی مسجد میں رہے، باہر نکلنے سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، بس جب تک آپ مسجد میں تھے تب تک آپ کا نفل اعتکاف تھا، مسجد سے نکل گئے وہ اعتکاف بھی ختم ہو گیا، سمجھے کہ نہیں۔ نفلی اعتکاف میں بار بار اٹھ کر چلے جانا اور پھر آنا ہاں سب جائز ہے۔ اب سن لیجئے کہ اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کو کیا کیا کام کرنا چاہیے، ہے نا۔ نماز کون سی نماز پڑھے، ذکر کیسے کرے، تلاوت کیسے کرے، یا پھر اور کون سا کام ہے جو اس کے لیے کرنا ہے، یہ بھی سن لیجئے۔
اعتکاف میں انسان دوسرے کاموں سے کنارہ کش ہو کر کے الگ ہو کر کے مسجد ہی میں رہتا ہے، اس لیے اس وقت کو غیر ضروری کاموں اور آرام طلبی میں یعنی کہ آرام کرنے میں گزارنے کی بجائے تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، نفلی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اعتکاف کے لیے کوئی خاص نفلی عبادت متعین تو نہیں ہے، بلکہ جو میسر ہو سکے انسان کو کرنی چاہیے۔ مطلب اعتکاف میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، اعتکاف میں کوئی خاص عبادت کی مطلب مان لو کوئی کہے گا کہ بھائی نہیں اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو یہ 20 رکعت یہ پڑھنا چاہیے وہ پڑھنا چاہیے، مطلب کوئی متعین نہیں ہے، آپ کو جو جی چاہے، سمجھے کہ نہیں، جتنی عبادت ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، درود شریف کا اہتمام ہے، تو استغفار کا اہتمام ہے، کثرت ہے، تو یہ جتنی عبادت ہے وہ بس ان تمام عبادتوں کو کرے۔ نماز پڑھنا چاہے نماز پڑھے، نفلی نماز جتنا پڑھنا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے، سمجھے کہ نہیں۔ البتہ وہ خاص نوافل جو انسان عام حالات میں نہیں کر پاتا، اعتکاف میں ان کی ادائیگی کا بہترین موقع ہوتا ہے، اس لیے چند نوافل کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ معتکف کے لیے یعنی اعتکاف کرنے والے کے لیے ان پر عمل کرنے میں سہولت ہو۔ البتہ کچھ خاص نفل عبادت ہے جو انسان عام حالات میں مطلب عام زندگی میں وہ نہیں کر سکتا ہے، جیسے مان لیجیے صلاۃ التسبیح ہے، اب کوئی ہر وقت خود تھوڑی کوئی پڑھ سکتا ہے، اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ شب برات کا موقع ایک رہتا ہے، چلو بھائی اس رات میں عبادت کرتے ہیں، تو اس رات میں اگر کہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیا، لیکن کسی کو ہر دن ملے گا یہ موقع صلاۃ التسبیح پڑھنے کا؟ وقت تو رہتا ہے لیکن انسان اتنا مصروف اور بزی رہتا ہے کہ وہ نہیں پڑھ پاتا ہے، لیکن اعتکاف میں اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو خاص عبادت کرنے کے لیے ہی بیٹھا ہے، تو اب یہاں اس کے پاس پورا ٹائم ہے، تو اب وہ کون سی نماز ہے تو یہ دیکھ لیجیے، اب یہ سن لیجیے۔ تحیۃ الوضو کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں جو وضو کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تحیۃ الوضو، کیا نام ہے اس کا؟ تحیۃ الوضو، جو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھا جاتا ہے، اس کو یہ نفل نماز ہے۔ کون سی نماز ہے یہ؟ نفل نماز ہے یہ، ٹھیک ہے۔ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، ہم یہاں ایک حدیث مبارک نقل کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ دل کی تمام توجہ ان 2 رکعت کی طرف ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد 2 رکعت پڑھا اور اس 2 رکعت میں اتنا دل لگا کر کے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھا ہے کہ بالکل اس کو دنیا کا خیال ہی نہیں آیا پوری نماز میں، تو جو 2 رکعت اس طرح سے پڑھتا ہے یہ تحیۃ الوضو کی نماز جو ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم یعنی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ ان رکعتوں کی اہمیت کا اندازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے وقت مجھے ارشاد فرمایا، اے بلال، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اسلام میں تیرا وہ کون سا عمل ہے جس کی مقبولیت کی زیادہ امید ہو؟ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں حضرت بلال سے کہ حضرت بلال، تم کو اپنے عمل میں، اعمال میں، عبادتوں میں وہ کون سی عبادت ہے جس کا تم کو یہ امید ہے کہ اللہ میری اس عمل کو اور اس عبادت کو ضرور قبول کریں گے؟ تو کیونکہ میں نے تیرے جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں حضرت بلال سے؟ کیونکہ میں نے تیرے جوتوں کی آواز جو ہے جنت میں سنی ہے، مطلب ہم جنت میں تھے اور تمہارے جوتوں کی آواز آ رہی تھی۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میرا ایسا عمل تو کوئی نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب بھی میں نے وضو وغیرہ کیا دن میں یا رات میں یا کسی بھی وقت، تو اس طہارت کے ساتھ یعنی اس وضو کے ساتھ جتنا ہو سکا میں نے نماز ضرور پڑھی ہے۔ دیکھ لیجیے تحیۃ الوضو کا جو فضیلت ہے وہ یہ ہے اصل کہ جب بھی وضو بنائے، حضرت بلال کہتے ہیں کہ ہم نے جب بھی وضو کیا ہے تو اس وضو سے 2 رکعت ہو یا 4 رکعت ہو یا کچھ بھی ہو لیکن نماز ضرور پڑھ لیے۔ بس اسی عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری آواز جنت میں سنی ہے۔
یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے۔ ہم کل بتا چکے تھے کہ صحیح البخاری یہ حدیث کی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تحیۃ المسجد کی نماز ہوتی ہے، پھر 2 رکعت تو تحیۃ الوضو کی ہو گئی اور 2 رکعت جو ہے تحیۃ المسجد کی ہے۔ جب کوئی مسلمان مسجد میں داخل ہو تو مستحب یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے، بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ اب ہمارے یہاں لوگوں کی یہ حالت ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آئے ہیں باہر سے تو پہلے مسجد میں بیٹھ جائیے پھر کھڑے ہو کر کے سنت پڑھیے۔ اکثر لوگوں کو آپ دیکھیے گا ایسے ہی کرتے ہیں کہ آئے پہلے وہ بیٹھ گئے، ہے نا، 5 سیکنڈ کے لیے ہو یا 10 سیکنڈ کے لیے ہو، پہلے وہ بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ سنت پڑھتے ہیں۔ جبکہ یہاں کیا کہا جا رہا کہ نہیں، بیٹھنے سے پہلے سنت پڑھ لیجئے، یہ تحیۃ الوضو پڑھ لیجئے، یہ تحیۃ المسجد پڑھ لیجئے۔ اچھا، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے، بشرط کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ مکروہ وقت جو ہے نہ ہو۔ مکروہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ ایک تو جو ہے طلوع آفتاب یعنی سورج جب نکلتا ہے، ہاں، اس کے بعد کا وقت جو ہے مکروہ وقت ہوتا ہے، پورا نہیں ہوتا بلکہ 10 سے 15 منٹ یا 15 منٹ تک کا رہتا ہے وہ وقت۔ اسی طرح زوال کے وقت، زوال کہتے ہیں کہ جب سورج بالکل سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، ایک دم سیدھا بیچوں بیچ میں رہتا ہے، اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح سے جو ہے جب سورج ڈوبتا ہے، ڈوبنے کے جو وقت ہوتا ہے یعنی غروب ہونے کے وقت، وہ وقت بھی مکروہ وقت ہوتا ہے۔ یہ 3 وقت جو ہے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے۔ یہ حدیث صحیح البخاری کی ہے، یہ حدیث صحیح البخاری یعنی بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹھنے سے پہلے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے، ہے نا۔ اب لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ آئے مسجد میں داخل ہوئے، پہلے بیٹھ گئے، پھر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پھر سنت وہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو نہیں، بیٹھنے سے پہلے تحیۃ الوضو ہو یا تحیۃ المسجد ہو یا سنت ہو، ہاں، وہ پڑھے۔ تو یہ 2 نماز ہو گئی، تحیۃ الوضو کی نماز اور تحیۃ المسجد کی نماز۔ اب تیسری نماز دیکھ لی، نماز اشراق۔ کیا نماز ہے؟ اشراق کی نماز، اشراق کی نماز، ہے نا، یہ دیکھ لیجیے۔ اشراق کا وقت سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔ ابھی ہم بتائیں نا کہ 15 منٹ جو ہے، 15 سے 20 منٹ کا جو وقت ہوتا ہے وہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد 20 منٹ کے بعد یعنی 15-20 منٹ کے بعد جو وقت رہتا ہے وہ نماز اشراق کا وقت ہوتا ہے، اشراق کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ تو اشراق کی نماز کتنی ہے؟ اس کی 2 یا 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت یا آپ کی مرضی ہے، چاہے 2 رکعت پڑھیے چاہے 4 رکعت پڑھیے۔ اچھا، اس کا ثواب دیکھ لیجئے، ثواب کیا ہے کہ 1 حج اور عمرہ کے برابر ہے۔ 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھنا 1 حج اور عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں، آپ وہ 2 رکعت پڑھ کے وہ حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، ہاں، حج اور عمرہ کا ثواب، ہاں، 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ کے حاصل کر سکتے ہیں 10 منٹ میں۔ بتائیے کتنی فضیلت ہے۔ یہ نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ سورج نکلنے کے 15 یا 20 منٹ کے بعد۔ یاد رکھیے گا، اشراق کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، پھر سورج نکلنے تک وہیں اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ گیا، اپنی جگہ سے اٹھا نہیں بلکہ نماز باجماعت پڑھا ہے اور اس کے بعد وہ وہیں بیٹھ کر کے ذکر کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب سورج نکل آیا تو اس نے 2 رکعتیں پڑھی، مطلب سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد وہ کیا کیا؟ اسی جگہ میں 2 رکعت پڑھ لیا، تو اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ہے، اس کے لیے بھی ایک مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کا لفظ 3 بار ارشاد فرمایا، تو مکمل حج اور عمرہ کا ثواب، مکمل حج اور عمرہ کا ثواب، مکمل حج اور عمرہ کا ثواب 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔
حدیث کیا ہے کہ باجماعت نماز پڑھی اس نے فجر کی نماز، وہیں بیٹھا رہا، بیٹھ کر کے ذکر کرتا رہا یا تلاوت کرتا رہا، اور اس کے بعد جب سورج نکلنے کے بعد جب 15-20 منٹ کا وقت گزر گیا، مکروہ وقت ختم ہو گیا، تو 2 رکعت پڑھ لی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو ایک مکمل حج اور عمرہ کا ثواب مل گیا۔ اچھا تیسری حدیث سن لیجئے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ دوسرا فائدہ، یہ ایک فائدہ کیا ہوا کہ حج اور عمرہ کا ثواب ملا، اور دوسرا ابھی کیا ہے فضیلت بتا رہے ہیں اشراق کی نماز کی جو فضیلت ہے کہ جو اس طرح سے جو 2 رکعت پڑھا ہے تو اس پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 عبادت ہو گئی، یاد رکھیے گا اعتکاف میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ تحیۃ الوضو کی نماز، تحیۃ المسجد کی نماز، نماز اشراق ہے نا، یعنی اشراق کی نماز، یہ 3 نماز ہو گئی۔ اب چوتھی نماز سن لیجئے، نماز چاشت، کیا بولتے ہیں اس کو؟ نماز چاشت، اور اسی کو عربی میں صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، اور اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں چاشت کی نماز۔ کیا بولتے ہیں؟ چاشت کی نماز۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بھی بہت فضیلت آئی ہے۔ اس کا مستحب وقت ابھی بتا رہے ہیں، اس کا مستحب وقت جو ہے دن کا چوتھائی حصہ گزرنے سے شروع ہوتا ہے۔ دن کا چوتھائی حصہ گزرنے سے شروع ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ دن کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کر دیجئے، 4 حصوں میں تقسیم کر دیجئے، تو ایک حصہ جب گزر گیا تو اس کا وقت شروع ہو گیا۔ اب کتنا بجے ہے وہ بھی بتا دے رہے ہیں۔ اور اس کا وقت کب تک رہتا ہے؟ زوال سے پہلے تک رہتا ہے، زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ زوال کا جو وقت ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہے 11:30 سے 11 یا 12 بجے تک، 11:30 سے 12 بجے تک کے درمیانی وقت میں ہی زوال کا وقت رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے تک یہ چاشت کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب سورج خوب نکل گیا ہے، ایک دم سمجھے کہ نہیں، خوب روشن ہو گیا، دیکھتے ہیں 7 بجے 8 بجے بھی سورج کافی بلند ہو جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں، تب 8 بجے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 9 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں اس نماز کو، ٹھیک ہے نا، 8 بجے 9 بجے 10 بجے آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ مستحب وقت تو یہی ہے، لیکن اگر طلوع آفتاب کے بعد زوال سے پہلے کسی وقت میں بھی پڑھ لیں تو جائز ہے۔ دیکھ لیجئے، مطلب یہ ہے کہ سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد سے جب آپ اشراق کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو یہ نماز ادا ہو جاتی ہے۔ زوال سے پہلے کسی بھی وقت میں آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ اس کو چاشت کی نماز 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے، جی 2 رکعت سے 12 رکعت تک۔ اب آپ کے پاس جتنا وقت ہے، آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، 2 رکعت پڑھ لیجئے، اگر تھوڑا سا اور وقت ہے تو 4 رکعت پڑھ لیجئے، تھوڑا سا اور وقت ہے تو 6 رکعت پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے نا، مطلب 12 رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھے کہ نہیں۔ یہ نفل نماز ہے، یہ سب جتنا بھی بتا رہے ہیں نفل نماز ہے، سنت سے نیچے درجے کا، اس سے بڑا نفل سے بڑا سنت ہوتا ہے، اور سنت سے نیچے جو ہے نفل ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں۔ ابھی ہم بتا رہے ہیں، ابھی اگر 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں تو ادنا فضیلت انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ اس کی فضیلت سن لیجئے کہ حدیث میں اس کی بہت ساری فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھی، چاشت کی یعنی نماز چاشت جو ہے، چاشت کی نماز کی 2 رکعت پڑھی ہے، اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ غافلین کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی یاد سے غفلت رہنے والے، اللہ کی یاد سے غفلت برتنے والے، جو بالکل اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں، نہ تسبیح کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ غافل ہیں نا، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جو یہ 2 رکعت پڑھ لیا تو اللہ اس کو غفلت میں پڑھنے والوں میں نہیں لکھتے ہیں، مطلب اس کو کس میں لکھتے ہیں؟ دیکھ لیجئے، سن لیجئے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کا نام غافلین میں نہیں لکھتے ہیں، کہ یہ غفلت میں رہنے والوں میں سے نہیں ہے۔ یہ جس نے 4 رکعت پڑھی تو اس کا نام عابدین میں لکھا جاتا ہے،
عابدین یعنی عبادت کرنے والوں میں، عبادت کرنے والوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ 2 رکعت پڑھیں گے تو اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جاتا کہ وہ غفلت میں رہنے والا ہے، اس میں نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر 4 رکعت پڑھ لیا تو عابدین میں لکھا جاتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے ہے یہ۔ جس نے 6 رکعت پڑھی تو اس دن اس کی کفایت کی جائے گی، مطلب اللہ اس کو سارے کاموں کو بنا دیں گے، تھوڑے سے کام، تھوڑا سا پیسہ سے بڑا بڑا کام کروا دیں گے 6 رکعت پڑھنے پر۔ جس نے 8 رکعتیں پڑھی اس کا نام اللہ تعالیٰ فرما برداروں میں لکھ دیں گے کہ اللہ کے فرما بردار بندہ ہے 8 رکعت پڑھنے پر۔ اور جس نے 12 رکعت پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا کریں گے؟ 12 رکعت پڑھنے پر جنت میں گھر۔ اس کا نیت تو 2 رکعت، 2 رکعت کر کے، جی۔ دوسری حدیث سن لیجئے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ انسان کے کتنا جوڑ ہے ہڈیوں کا؟ تو ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرنا واجب ہے، ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن اب تو اتنا تو پیسہ ہم لوگوں کے پاس ہے نہیں، بھائی کیسے ہم صدقہ ادا کریں گے؟ اتنا ہم صدقہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ میرے پاس تو ہے ہی نہیں ہے، اور لوگ کر بھی نہیں سکتے ہیں اتنا۔ لیکن دیکھ لیجئے، ایک بار سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے۔ اب بتائیے، اگر 360 جوڑ بھی ہے انسان کے جسم میں، مان لیجئے کہ 360 جوڑ بھی ہے، اور اگر وہ 360 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا تو ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہو گیا، ہر جوڑ کی طرف سے۔ اسی طرح سے ایک بار الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے۔ ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، مطلب سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور